الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ کہ اس نے ہر چیز کو دیا مصرف، سنگریزوں کو بھی زبانیں دی، پھول اس نے بنائے رنگ دیے، تتلیوں کو ہنسی قوائیں دی، کیف بخشا ہوا کی موجوں کو، دھوپ کو روشنی کی لہریں دی. تلاوت کلام پاک کو سننے کا شرف آپ نے حاصل کیا. معزز خواتین و حضرات، نعت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نعت دراصل حسن کا خراج اور حسن نظر کی معراج ہے. یہ ایک بندے کا اپنے آقا و مولا کے حضور ہدیہ تشکر و امتنان ہے کہ رہے کارزار حیات میں تیرا تذکرہ ہے گلاب سا، تیری بات موج نسیم سی، تیرا ذکر جیسے صحاب سا، تیرے اختیار کی وسعتیں ہیں حدود عقل سے ماورا، تیری سلطنت کے محیط میں ہے یہ آسماں بھی حباب سا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے سیدھا کس منہ سے بیاں ہو، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا
میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا 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 ہوں تیرے در پہ بادامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بادامان دریدہ مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی
جتنی پرجوش تقریر آپ کی طرف سے کی گئی، ہماری افواج میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے سپوتوں میں اتنا ہی جذبہ موجود ہے. اور جس طرح مئی کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے افواج پاکستان نے، وہ کسی حیرت سے کم نہیں تھا. اور حیرت اس سے زیادہ ہمیں اپنے دشمن ملک میں دیکھنے میں آئی، جو یہ غلط فہمی سے دوچار تھا کہ نہ جانے پاکستان کو کیا سمجھ بیٹھا تھا. انہیں وہ دکھایا گیا افواج پاکستان کی طرف سے جو وہ شاید تصور بھی نہیں کر رہے تھے. اور جیسا کہ امتیاز صاحب نے کہا کہ آج ان غازیوں کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے، قوم ان کی شکر گزار ہے اور قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زمین ان کی قربانی پہ فخر کرتی ہے، شہید زندہ ہے یہ قوم کہتی ہے. اور میری زمین تیرے آسماں کی خیر رہے، تیرے ملاح تیرے درباں کی خیر رہے. دعائیں دل کے دریچے سے لب پہ آتی ہیں کہ خیر میرے وطن میری ماں کی خیر رہے. یہ دھرتی میری اور آپ کی ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے. اور ہمارے بیٹوں نے ثابت کیا کہ اپنی ماں کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے. اور بہت دور کی بات نہیں ہے، ابھی 9-10 مئی کو آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے وطن کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے اور کس طرح سے افواج پاکستان کو دنیا کی بہترین فوج ہم نے نہیں پوری دنیا نے قرار دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، ایک فولادی دیوار بن کر. جس وقت نظم کی بابت سر امتیاز سرور صاحب سے بات ہوئی تو مجھ سے سر نے استفسار کیا کہ یہ کیا تمہاری کوئی نئی نظم ہے؟ تو میں نے کہا سر یہ نظم نئی بھی ہے اور پرانی بھی ہے. نئی بھی ہے اور پرانی بھی ہے. یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ بہت پرانی ہے. یہ کتنی پرانی ہے اس کی بابت علامہ اقبال علیہ رحمت کی ایک شعر جو میرا معافی الضمیر بیان کر سکتا تھا کہ یہ کتنی پرانی نظم ہے. میں نے وہ ان کو سنایا اور وہ یہ ساری حقیقت حال جو پیش آئی ہے یا آئے گی آئندہ اس کا بہترین عکاس علامہ کے اس شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ستیزہ کار بہم آویزش لڑائی جنگ، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. میں نے کہا سر یہ چراغ مصطفی اور شرار بو لہبی کے درمیان جو ازل سے ابد تک پھیلا ہوا مارکا ہے، یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو ہم نے دیکھی ہے. اور یہ کتنی پرانی ہے ایک دفعہ پھر اور کتنی نئی ہے. میری مدد کو اقبال علیہ رحمت پھر آ گئے. وہ کیا فرماتے کہ نہ ستیزہ گاہے جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے. نہ ستیزہ گاہے جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے. وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری. کہ علی بھی وہی ہے، اندر بھی وہی ہے، مرحب بھی وہی ہے اور اسد اللہ بھی وہی ہے. نہ میدان جنگ تبدیل ہوا تھا نہ میدان جنگ تبدیل ہوگا. یہ نیا نہیں ہے، یہ وہی میدان جنگ ہے. اور یہ جو کچھ آج پیش آیا ہے یہ اسی کا ایک تسلسل تھا. یہ ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ایک مارکا ہے. تو یہ نظم پرانی بھی تھی، اس کا عنوان کوئی نہیں تھا میں نے رکھا ہوا، لیکن یہ 10 مئی کا جو ایک مارکا ہوا اس کے بعد اس کا عنوان بھی میں نے تجویز کیا
اور عنوان وہی تجویز کیا جنہوں نے اس آپریشن کا نام اس آیت سے جو کہ میں نے ابتدا میں پڑھی، فولاد کی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار، بنیانم مرصوص تجویز کیا۔ عشق ہے مرگ باشرف، مرگ حیات بے شرف۔ شہید کون ہے؟ وہ جو موت کو موت کے ذریعے شکست دے دے، وہ شہید ہے۔ ایک دن میرا بیٹا حسین کا چھوٹا بھائی، کیپٹن حسین کا چھوٹا بھائی محمد بلال ڈاکٹر ہے، وہ اداس بیٹھا تھا۔ میں نے کہا بیٹا اداس کیوں بیٹھے ہو؟ کہ بھائی یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ بھائی کدھر ہے اس وقت؟ کہ ہاں شہید ہو گیا ہے، زندہ ہے۔ میں نے کہا اور بات بتاؤں آپ کو کہ جب آپ الحمد پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے آگے کیا کہتے ہو؟ صراط الذین انعمت، وہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ کون ہے انعام والے؟ تو قرآن میں دیکھیں تو وہ یہی ہے انعام والے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو میں نے کہا بیٹا وہ تو شہید جو ہے وہ تو اس میں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہے، اور آپ اداس بیٹھے ہو۔ تو حسین کے بارے میں اگر کچھ میں کہوں تو وہ ایک میرا بہادر بیٹا تھا، شروع سے ہی شیر دل۔ اور میں حیران ہوتا تھا جب وہ چھوٹا تھا تو پاکستانی جھنڈے کے ساتھ اس کو جو فلیگ کے ساتھ جو محبت تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی ایکسٹریم۔ اور اسی طرح سر آرمی کے جو کھلونے ہوتے ہیں ان سے بڑا محبت کرتا تھا۔ اور اسی طرح اس کی والدہ نے اس کی پیدائش سے تھوڑا سا پہلے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ یہ میری امانت ہے، تم نے اسے 2 سال دودھ پلانا ہے۔ اور پھر یہ جب 6 اور 7ویں میں تھا اور دن بھی 10 محرم کا تھا تو اس دن اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ حضرت امام حسین اور حضرت عمر کو اس نے اکٹھے دیکھا تھا، باقی صحابی بھی ساتھ تھے۔ میں نے اس کو سینے سے لگا لیا اور چوما اس کا ماتھا، اور میں نے پوچھا کہ وہ کیا فرما رہے تھے؟ تو اس نے کہا وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ تو ٹائم تھوڑا ہے، میں بس اتنا کہوں گا ان سب شہداء کے لیے کہ احرام جنوب باندھ کے نکلا تھا وہ گھر سے، ممکن ہی نہیں لوٹے وہ حمیت کے سفر سے، اس کے تو لہو میں ہی تھی مٹی کی محبت، ڈرتا وہ بھلا کیسے شہادت کے سفر سے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کیپٹن سلمان سرور، ان کے والد اور ان کی فیملی، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا آپ لوگوں سے ملنے کا، اور یہ شاید کبھی بھی نہ ہو سکتا، اور یہ شہیدوں کی بدولت ہے۔ اور اس شہداء کے کلب کا ممبر not only in this world but in the world hereafter، اس کی فی جو ہے وہ ہمارے شہید بیٹے لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف، he is not حسن، اس کا سہرا اس کے سر ہے۔ میں کوئی ایسا مقرر بھی نہیں ہوں کیونکہ سب بڑے بڑے مقرر جو ہیں وہ اپنے فن کے ماہر بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن میں شکر گزار ہوں اللہ کا جس نے مجھے آپ سے ملایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان دا ٹرو سینس ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہیں، جن کی وجہ سے یہ آج کی محفل جو ہے وہ قائم ہے۔ اور ایس پی سرور صاحب جو ہیں
ان کو بھی یہ اعزاز ان کے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے ہی نصیب ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شہادت حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر تو بہادری سے لڑنے سے شہادت ملتی ہوتی تو ایسے ایسے بہادر ہسٹری میں ہو گزرے ہیں جو اس تمنا کو دل میں لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس میں ایک صحابی حضرت خالد بن ولید، ان کو کون نہیں جانتا، کتنے بہادر تھے وہ، کتنی جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے۔ سنا ہے کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے تو انہوں نے اپنے کسی ملازم سے کہا کہ میری کمر سے کپڑا اٹھاؤ اور دیکھو کہ 2 زخموں کے درمیان کوئی ایسی اتنی جگہ ہے کہ 2 انگلیاں سما سکیں۔ ان کی قسمت میں شہادت نہیں تھی، اللہ نے ان کے لیے کچھ اور مقام رکھا تھا۔ یہ شہادت جو ہے یہ قربانی، جسے ہم کہتے ہیں سپریم سیکریفائس، ابھی عید قربان آ رہی ہے، حضرت ابراہیم خلیل ان کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر کوئی بڑھ چڑھ کے اپنی استطاعت کے مطابق ایسا جانور ڈھونڈتا ہے کہ وہ بے عیب ہو۔ ذرا سوچیں تو یہ جو سپریم سیکریفائس، شہادت، انبیاء اور صالحین کی خواہش، یہ بھلا کیسے نصیب ہو سکتی ہے سوائے اللہ کے کرم کے؟ لہذا یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں شہید کا والد ہوں اور آپ شہید کی فیملی سے ہیں۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کام ہے۔ رہ گئی بات کہ وہ بہادر ہیں یا نہیں ہیں، تھے یا نہیں ہیں، وہ چوزن لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، ہمیں تو سب موقع ملا ان کی خدمت کا۔ میرا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں زیادہ کچھ بات نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ میرا بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ 6 سپٹمبر ہے، اور جب اس نے فوج سنبھالا ہے تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا، کیونکہ میں تو یوم دفاع کے دن پیدا ہوا، میری تو زندگی کا مقصد ہی جو ہے وہ وطن کی حفاظت ہے۔ تو ابھی چھوٹا تھا تو میں اسے کیا کہتا، میرے 4 بچے ہیں جن میں 2 ڈاکٹر ہیں اور ایک یہ شہید بیٹا ہے۔ تو یوں ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر میں نے اسے بتایا کہ بیٹا یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جو باقی ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا اور پروفیشنز جو ہیں، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ اس طرح محنت کرو گے تو یہ داخلہ مل جائے گا، ہو جائے گا، لیکن یہ آرمی میں جانا جو ہے یہ تو میرے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ نمبروں کی وجہ سے تو نہیں آپ جا سکتے، یہ تو ان کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہے، اس پہ اگر آپ پورے پہنچ ہو گئے تو آپ چلے جاؤ گے آرمی میں۔ اس نے اس دن سے یہ بات پلے باندھی اور اس کے بعد اس نے کبھی یہ بات نہیں کی دوبارہ سے، اور وہ جت گیا اس بات پہ، ہمیشہ اچھی پرفارمنس دی۔ ہی واز اے بیسٹ سوئمر ان دی اسکول، ریسنٹیرین تھا، ہی واز اے بیسٹ فٹ بالر، اچھے نمبروں سے میٹرک کیا، اس سے بھی اچھے نمبروں سے ایف ایس سی کی، انجینئرنگ میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ میں اور اس کی ماں اس کو چھوڑنے گئے تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نا آپ کے لیے میں نے اس میں ایڈمیشن تو لے لیا ہے لیکن جانا میں نے آرمی میں۔ تو پہلے سمیسٹر میں ہی اسی دوران میں پروسیس ہوا، ISSB کے لیے آیا تو سارا سامان ہاسٹل سے اٹھا کے آ گیا۔ اس نے کہا بیٹا کیا پتا ابھی؟ اس نے کہا اماں نہیں بس ہو جائے۔ تو ہی گاٹ سلیکٹڈ، PMA میں اچھی پرفارمنس دی، کہتا تھا انفینٹری میں جانا ہے۔ میں نے کہا انجینئرنگ میں دیکھ لو اگر تم انجینئر کیڈٹ رہے۔ اس نے کہا نہیں آرمی تو انفینٹری ہوتی ہے، فرسٹ لائنر ہوتے ہیں، میں تو دفاع وطن کے لیے، میری تو ڈیٹ آف برتھ، اس طرح کی باتیں۔ انفینٹری میں چلا گیا، 37 پنجاب اچھی یونٹ ہے مل گئی، پہلی پوسٹنگ کھاریاں میں ہوئی اور یونٹ جو ہے وہ بینگ پریپیئرڈ ٹو لیو فار نارتھ وزیرستان۔
5 से 6 महीने उसने यहाँ पे पब्बी आई थिंक जगह का नाम है, यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को, जो भी यहाँ पे हाज़रीन हैं, सबको यहाँ पर बहुत बहुत मुबारकबाद कि शहीद के फैमिली जो है वो, जैसे कि पहले भी सबको बताया गया कि एक चूज़न लोग होते हैं, और वो चूज़न लोग आप सब हैं। आपको इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इस बात पे अपने आप को एक बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जी मैं भी इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। 30 नवंबर से पहले मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानता था। 30 नवंबर के बाद ये सब दोस्त मेरी फैमिली बन गई हैं, और मैं इन सब को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। मैं यहाँ पर एसपी इम्तियाज़ सरवर साहब का भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने ऐसी महफिल का इनेकाद किया और हमें आपस में एक दूसरे को जानने के लिए यहाँ पे लाया गया। कैप्टन ज़ोहैब का फादर मेरे लिए एक प्राइड है, और मैं इसके ऊपर अपना फ़ख्र महसूस करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने का, आपसे मिलाने का। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत सारा शुक्रिया। जज्बात पर काबू रखना भी बड़ा मुश्किल है, और मैंने कहा ना कि हमारी आंखें वज़ू करती हैं इन खूबसूरत नामों पर। बहुत अच्छी वाली ताली बजाइएगा। बहुत ही साथ फनकारों के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि फ़नकार अपने साथ में कायनात होती हैं, और कायनात को अपने फ़न की तजल्लियों से मुनव्वर करना उनकी फितरत का हिस्सा हुआ करता है। और फनकार वही होते हैं जो आपकी नफ्स को भी पहचानते हैं, और जब उनकी ज़रूरत पड़े तो वो काम कर गुजरते हैं। जी सर, उसके बाद करेंगे, भी गाना हमें कर लेना, गाने के बाद उसको ठीक। मौसीकी में हमें मलके तरन्नुम नूरजहां को कैसे भूल सकते हैं। Oh
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। कैप्टन सलमान सरवर, उनके वालिद और उनकी फैमिली, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों से मिलने का। और ये शायद कभी भी ना हो सकता, और ये शहीदों की बदौलत है। और इस शोहदा के क्लब का मेंबर नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट इन दी वर्ल्ड हेयर आफ्टर, उसकी फ़ी जो है वो हमारे शहीद बेटे लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, ही इज़ नॉट हसन, इसका सेहरा उसके सर है। मैं कोई ऐसा मुकर्रर भी नहीं हूँ क्योंकि सब बड़े बड़े मुकर्रर जो हैं वो अपने फ़न के माहिर बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का जिसने मुझे आपसे मिलाया है। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इन द ट्रू सेंस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, जिनकी वजह से ये आज की महफिल जो है वो कायम है। और एसपी सरवर साहब जो हैं उनको भी ये एजाज़ उनके बेटे की शहादत की वजह से ही नसीब हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या शहादत हासिल की जा सकती है? क्योंकि अगर तो बहादुरी से लड़ने से शहादत मिलती होती तो ऐसे ऐसे बहादुर हिस्ट्री में हो गुजरे हैं जो इस तमन्ना को दिल में लिए ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसमें एक साहबी हजरत खालिद बिन वलीद, उनको कौन नहीं जानता, कितने बहादुर थे वो, कितनी जंगों में हिस्सा लिया उन्होंने। सुना है कि जब वो बिस्तर मरग पे थे तो उन्होंने अपने किसी मुलाजिम से कहा कि मेरी कमर से कपड़ा उठाओ और देखो कि दो जख्मों के दरमियान कोई ऐसी इतनी जगह है कि 2 उंगलियां समा सकें। उनकी किस्मत में शहादत नहीं थी, अल्लाह ने उनके लिए कुछ और मकाम रखा था। ये शहादत जो है, ये कुर्बानी जिसे हम कहते हैं सुप्रीम सेक्रीफाइस, अभी ईद कुर्बान आ रही है। हज़रत इब्राहीम खलील, उनकी सुन्नत पे अमल करने के लिए हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर कोई बढ़ चढ़ के अपनी इस्तात के मुताबिक ऐसा जानवर ढूंढता है कि वो बेऐब हो। ज़रा सोचें तो, ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस शहादत अंबिया और सालिहीन की ख्वाहिश, ये भला कैसे नसीब हो सकती है सिवाय अल्लाह के करम के। लिहाजा ये अल्लाह का करम है कि मैं शहीद का वालिद हूँ और आप शहीद की फैमिली से हैं। इसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। रह गई बात कि वो बहादुर हैं या नहीं हैं, थे या नहीं हैं, वो चोज़न लोग हैं। अल्लाह ने उनको पैदा ही इसलिए किया था, हमें तो सब मौका मिला उनकी खिदमत का। मेरा बेटा जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा सिवाय इसके कि मेरा बेटे की डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर है, और जब उसने फौज संभाला है तो वो ये कहता था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, क्योंकि मैं तो यौम दफ़ा के दिन पैदा हुआ। मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही जो है वो वतन की हिफाजत है। तो अभी छोटा था तो मैं उसे क्या कहता। मेरे 4 बच्चे हैं जिनमें 2 डॉक्टर हैं और एक ये शहीद बेटा है। तो यूं ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर मैंने उसे बताया कि बेटा, ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, ये जो बाकी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और प्रोफेशन जो हैं, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस तरह मेहनत करोगे तो ये दाखिला मिल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये आर्मी में जाना जो है, ये तो मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये नंबरों की वजह से तो नहीं आप जा सकते।
یہ تو ان کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، اس پہ اگر آپ پورے پہنچ ہو گئے تو آپ چلے جاؤ گے آرمی میں۔ اس نے اس دن سے یہ بات پلے باندھی اور اس کے بعد اس نے کبھی یہ بات نہیں کی دوبارہ سے، اور وہ جت گیا اس بات پہ، ہمیشہ اچھی پرفارمنس دی۔ ہی واز اے بیسٹ سوئمر ان دی اسکول، ریسنٹیرین تھا، ہی واز اے بیسٹ فٹ بالر، اچھے نمبروں سے میٹرک کیا، اس سے بھی اچھے نمبروں سے ایف ایس سی کی، انجینئرنگ میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ میں اور اس کی ماں اس کو چھوڑنے گئے تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نا آپ کے لیے میں نے اس میں ایڈمیشن تو لے لیا ہے لیکن جانا میں نے آرمی میں۔ تو پہلے سمیسٹر میں ہی اسی دوران میں پروسیس ہوا، آئی ایس ایس بی کے لیے آیا تو سارا سامان ہاسٹل سے اٹھا کے آ گیا۔ اس نے کہا بیٹا کیا پتا ابھی؟ اس نے کہا اماں نہیں بس ہو جائے۔ تو ہی گاٹ سلیکٹڈ، پی ایم اے میں اچھی پرفارمنس دی، کہتا تھا انفینٹری میں جانا ہے۔ میں نے کہا انجینئر میں دیکھ لو اگر تم انجینئر کیڈٹ رہے۔ اس نے کہا نہیں آرمی تو انفینٹری ہوتی ہے، فرسٹ لائنر ہوتے ہیں، میں تو دفاع وطن کے لیے، میری تو ڈیٹ آف برتھ، اس طرح کی باتیں۔ انفینٹری میں چلا گیا، 37 پنجاب اچھی یونٹ ہے مل گئی، پہلی پوسٹنگ کھاریہ میں ہوئی اور یونٹ جو ہے وہ بینگ پریپیئرڈ ٹو لیو فار نارتھ وزیرستان۔ 5 سے 6 مہینے اس نے یہاں پہ پبی آئی تھنک جگہ کا نام ہے، یہاں پہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم اسکول ہے، وہ ٹریننگ کی اور اس کے بعد ایڈوانس پارٹی کے ساتھ وہ شمالی وزیرستان چلا گیا۔ تو میں نے اس سے زندگی میں صرف ایک دفعہ اس وقت یہ بات کہی، میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو تم آرمی میں جانا چاہتے تھے، اللہ نے تمہاری سن لی، تم انفینٹری میں جانا چاہتے تھے وہ بھی مل گئی، تم فرنٹ لائنر بننا چاہتے تھے اچھی یونٹ بھی مل گئی، اور تمہاری پہلی پوسٹنگ بھی جو ہے وہ اب وہاں پہ ہو گئی ہے نارتھ وزیرستان میں۔ تو یہ ایک مشکل انفورسین ہے آپ کے لیے، وقت ہوگا آپ کے لیے، تو اس میں میری بات پلے سے باندھو کہ اپنے اسکل سیٹ جو ہے اس کو امپروو کریں، آرمی کے ایس او پیز اس کو فالو کرنا، تم افسر ہو تو تم اپنے اور اپنے جوانوں کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہو۔ میں نے کہا کہ جان جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، جان صرف اور صرف اللہ کے لیے دی جا سکتی ہے۔ تو اگر جو کہ تم اب بارڈر پہ جا رہے ہو تو ایک مشکل وقت آئے گا، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب مشکل وقت آئے جنگ پہ تو پھر اس میں بہادری سے لڑنا، پیچھا نہ دکھانا۔ اس بچے نے الحمدللہ، میرے لیے شکر کر، اس کی شہادت کے ساتھ یہ شکر ہے کہ اس نے اس کو پلے باندھ لیا۔ اس نے اپنے چند سالہ جو آرمی کا کیریئر ہے اس میں کبھی ایک دفعہ بھی نہ ان ورڈز نہ کسی جیسچر سے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی مشکل وقت میں۔ تو الحمدللہ وہ جس آپریشن میں شہید ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں، ٹپی ایک جگہ ہے جو کہ آرمی والے جانتے ہیں کہ انٹچیبل پلیس ہے، بہت مشکل ہے، لوگ ان کے گڑھ ہے طالبان کا۔ تو الحمدللہ اس نے بہت سے آپریشنز میں حصہ لیا، 2.5 سال سے وہ شمالی وزیرستان میں تھا، تو جس میں وہ شہید ہوا ہے۔ تو اس رات کو میری اس سے بات ہوئی تھی، تو صبح جب مجھے پتہ چلا اس کی شہادت کا، سی او نے بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے اور اس کے ساتھ 4 اور جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے کہا مجھے یہ تو بتائیں کہ کب ہوا؟ کہی صبح۔ تو مختصراً یہ ہے کہ اس مارکے میں حسان نے، جو ان کے ساتھ 16 جوان تھے اور ایک دوسری ٹیم بھی تھی جو ایک میجر ان کی کمانڈ میں تھے، تو 2 گاڑیوں میں ان کو ٹاسک ملا تو وہ گئے ہیں۔ تو حسان نے ٹیررسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو فالو کیا ہے، ان کو کل کیا ہے 8 لوگوں کو،
اور یہاں تک کہ سیز فائر سارٹ آف ہو گیا, بھاگ گئے وہ باقی لوگ, اور 8 لوگوں کی لاشیں بھی اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈال لی ہیں انہوں نے. تو واپسی میں ٹوچی ریور ہے, اس کے بیڈ میں ان کی ایمریپ جو ہے وہ پھنس گئی, اور جس کی وجہ سے پھر وہ شیر ہو گئے, اور مارٹرز اور SP9 سم تھنگ لائک اس طرح کے میزائل وہ ان کی گاڑی پہ فائر ہوئے, تو اس میں وہ اس مارکے میں وہ شہید ہوئے. ورنہ الحمدللہ وہ غازی بن کے لوٹ رہے تھے, لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں شہادت لکھی تھی. تو یہ میرے اللہ کا انعام ہے, ہم شاید اس کے حقدار تھے یا نہیں تھے, لیکن میں اپنی گفتگو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی چند آیتوں سے ایک ریمائنڈر کے طور پہ اپنے دوستوں سے شیئر کرنے کے بعد کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم میرا شکر کرو کفر نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کلام اقبال کے بغیر یہ تقریب نامکمل ہوگی. کیوں ریاض؟ اب وجہ کہہ رہی ہیں, حضرت اقبال نے کہا تھا نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ابھی ہم کلام اقبال سنیں گے, اور اقبال کی نظم میں طلوع اسلام جو ان کی کتاب بال جبریل میں شامل ہے, اس سے علامہ کا کلام جو ہے ابھی آپ تک پہنچایا جائے گا. ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی یان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اقبال مومن کی صفات بیان کرتے ہیں, اور ایسا ہی مومن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اسے قول و فعل میں اسلام کی روشنی چھلکتی ہے, کیونکہ مومن ساکن نہیں ہے, اور شہید بھی اپنی جان کو قوم کے لیے قربان کرنے کے باعث بنا کرتا ہے, اور ہمیشہ قوم کو حیات دیتا ہے. خواتین و حضرات, اس وقت جو فنکار آپ کے سامنے تشریف لائیں گے ان کو آپ سب اس لیے جانتے ہیں کہ انہیں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز عطا کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بہت شاندار انسان ہے, اور سوشل ورک کے حوالے سے ان کی شہرت جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے. ان کے ساتھ دینے کے لیے کوئٹہ سے ہمارے ساتھ نوازش ناصری صاحب رباب ایک ساز ہے وہ بجانے کے لیے تشریف لائے ہیں, اور یوریش ردم پر اسلام آباد سے ان کا ساتھ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں. ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی یان آپ کو سنانے کے لیے میرے ملک پاکستان کا بہت خوبصورت انسان اور بہت شاندار انسان اور فنکار, ہم خوش ہیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے. اس کی ساری فیملی بھی آرمی میں ہے, اور آرمی کو بہت قریب سے جاننے والا ہمارا فنکار. میں ریکویسٹ کروں گا ابرار الحق سے کہ تشریف لائیں. آپ کی تالیوں میں جناب ابرار الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم خواتین و ذات کم ہے, بہت ساری تعلیم کے ساتھ ویلکم کیجیے گا. جناب ابرار الحق تشریف لاتے ہیں اور کلام اقبال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام, کیا حال چال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوچ رہا تھا میں بڑی محفلیں اٹینڈ کرتا ہوں, لیکن آج کی محفل کتنی مختلف اور کتنی پاکیزہ محفل ہے کہ جو شہداء کے لیے آرگنائز کی گئی, یعنی جن لوگوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی. سبحان اللہ. مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ان والدین کو جن کا سینہ آج اللہ نے فخر سے بلند کیا کہ آپ کی فیملی میں شہید ہے. میں اب گاؤں جاتا ہوں تو رستے میں گاؤں میں بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں رستے فوجیوں کی, تو میری ایک عادت ہے کہ میں وہاں سے گزرتے ہوئے سلوٹ کرتا ہوں اس کو. تو میرے ساتھ گاڑی میں اکثر بیٹھے ہوئے لوگ میری طرف دیکھتے ہیں
حیرانگی سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں جب بھی یہاں سے گزرو اور کوئی بھی تمہیں تصویر نظر آئے تو یہ بنتا ہے کم از کم سلیوٹ بنتا ہے, اور دل میں اس کا احترام اور عزت. اور بڑے لوگ ہیں جن کی فیملیز کے لوگ اس راہ میں قربان ہوئے. ہم ہر سال اپنے سہارا فار لائف ٹرسٹ کے جو میڈیکل کالج ہے اس میں ایک تقریب کرتے ہیں, شہداء کے والدین کو اس میں بلاتے ہیں, کچھ حنبل سے تحفہ تحائف ہوتے ہیں, کھانا ہوتا ہے, ہم ان کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں, پھر ایک جھنڈا ہے جو ہم فضا میں بلند کرتے ہیں, اور پھر تھوڑے بہت ترانے ہوتے ہیں اور دعا ہوتی ہے, اور ہم صرف یہی دے سکتے ہیں. لیکن سوچیں کہ وہ جو میڈم نور جہان صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا, علی ان کی اس پہ شجاعت پہ کیا تھا, ہاں جھومتے ہوں گے. سنیں کون جھوم رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کی شجاعت پہ, جو خود شجاعت کے ایک منبع تھے. سو کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, ادھر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں آگے. سو میں اپنا ایک ہمبل سا خراج عقیدت لے کر آیا ہوں, اور بہت ہی زبردست ہمارے بلوچستان سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں, اور ہم ادھر بیٹھ کے ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے. میڈم کا کلام ایک عطائی کو اول پہ تو گانا نہیں چاہیے, لیکن وہ اس لیے میں گا رہا ہوں کہ کلام بہت اچھا ہے, ورنہ ہم ویسا گا تو نہیں سکتے. تو آپ لوگوں کی نظر آپ ذرا ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن غفاریو قدوسیو جبرو, قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو, یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان. ہر لحظہ مومن کی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. ہر لحظہ مومن کی میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں
کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ مومن کو نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ مومن۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کلام اقبال کے بغیر یہ تقریب نامکمل ہوگی۔ کیوں ریاض؟ اب وجہ کہہ رہی ہیں، حضرت اقبال نے کہا تھا نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ابھی ہم کلام اقبال سنیں گے، اور اقبال کی نظم ہے طلوع اسلام، جو ان کی کتاب بال جبریل میں شامل ہے، اس سے علامہ کا کلام جو ہے ابھی آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال مومن کی صفات بیان کرتے ہیں، اور ایسا ہی مومن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس کے قول و فعل میں اسلام کی روشنی جھلکتی ہے، کیونکہ مومن ساکن نہیں ہے، اور شہید بھی اپنی جان کو قوم کے لیے قربان کرنے کے باعث بنا کرتا ہے اور ہمیشہ قوم کو حیات دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت جو فنکار آپ کے سامنے تشریف لائیں گے ان کو آپ سب اس لیے جانتے ہیں کہ انہیں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بہت شاندار انسان ہے، اور سوشل ورک کے حوالے سے ان کی شہرت جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے۔ ان کے ساتھ دینے کے لیے کوئٹہ سے ہمارے ساتھ نوازش ناصری صاحب، رباب ایک ساز ہے وہ بجانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور یوریش ردم پر اسلام آباد سے ان کا ساتھ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن آپ کو سنانے کے لیے میرے ملک پاکستان کا بہت خوبصورت انسان اور بہت شاندار انسان اور فنکار، ہم خوش ہیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کی ساری فیملی بھی آرمی میں ہے، اور آرمی کو بہت قریب سے یہ جاننے والا ہمارا فنکار، میں ریکویسٹ کروں گا ابرار الحق سے کہ تشریف لائیں۔ آپ کی تالیوں میں جناب ابرار الحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تالیاں خواتین و حضرات کم ہے، بہت ساری تالی کے ساتھ ویلکم کیجیے گا۔ جناب ابرار الحق تشریف لاتے ہیں اور کلام اقبال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ رہا تھا میں بڑی محفلیں اٹینڈ کرتا ہوں، لیکن آج کی محفل کتنی مختلف اور کتنی پاکیزہ محفل ہے کہ جو شہداء کے لیے آرگنائز کی گئی، یعنی جن لوگوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ان والدین کو جن کا سینہ آج اللہ نے فخر سے بلند کیا کہ آپ کی فیملی میں شہید ہے۔ میں اب گاؤں جاتا ہوں تو رستے میں گاؤں میں بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں رستے فوجیوں کی، تو میری ایک عادت ہے کہ میں وہاں سے گزرتے ہوئے سلوٹ کرتا ہوں اس کو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں اکثر بیٹھے ہوئے لوگ میری طرف دیکھتے ہیں حیرانگی سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں جب بھی یہاں سے گزرو اور کوئی بھی تمہیں تصویر نظر آئے تو یہ بنتا ہے، کم از کم سلوٹ بنتا ہے، اور دل میں اس کا احترام اور عزت۔ اور بڑے لوگ ہیں جن کی فیملیز کے لوگ اس راہ میں قربان ہوئے۔ ہم ہر سال اپنے سہارا فار لائف ٹرسٹ کے جو میڈیکل کالج ہے اس میں ایک تقریب کرتے ہیں، شہداء کے والدین کو اس میں بلاتے ہیں، کچھ حنبل سے تحفہ تحائف ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، ہم ان کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، پھر ایک جھنڈا ہے جو ہم فضا میں بلند کرتے ہیں، اور پھر تھوڑے بہت ترانے ہوتے ہیں اور دعا ہوتی ہے، اور ہم صرف یہی دے سکتے ہیں۔ لیکن سوچیں کہ وہ جو میڈم نور جہان صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی ان کی اس پہ شجاعت پہ
کیا تھا؟ ہاں جھومتے ہوں گے. سنیں کون جھوم رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی شجاعت پہ، جو خود شجاعت کے ایک منبع تھے. سو کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ادھر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں آگے. سو میں اپنا ایک ہمبل سا خراج عقیدت لے کر آیا ہوں، اور بہت ہی زبردست ہمارے بلوچستان سے خصوصی طور پہ پلیئر تشریف لائے ہیں، اور ہم ادھر بیٹھ کے ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے. میڈم کا کلام ایک عطائی کو اول پہ تو گانا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس لیے میں گا رہا ہوں کہ کلام بہت اچھا ہے، ورنہ ہم ویسا گا تو نہیں سکتے. تو آپ لوگوں کی نظر آپ ذرا ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن غفاریو قدوسیو جبرو، قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو. یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان. ہر لحظہ مومن کی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہر لحظہ مومن کی میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. دریاؤں کے دل جس سے دہلدائیں وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہلدائیں وہ طوفان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ مومن Thank you.